السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ یہ باب ہے اخلاص و احضار النیت اور حسن نیت کے بیان میں، فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ، تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور حکم نہیں دیا گیا ان کو مگر اللہ کے دین کے لیے خالص ہو کر اس کی عبادت کریں، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیمہ، اور یہی سچا دین ہے۔ وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، لن ینال اللہ لحومها، نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا خون، ان کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ہی ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہاری پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ وقال تعالیٰ، قل ان تخفوا ما فی انفسکم، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن كعب بن لؤي بن غالب القرشی العدوی رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، متفق على صحته، رواه امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرۃ بن بردزبۃ الجعفی البخاری، و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری رضی اللہ عنہما فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی، فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے، ومن كانت ہجرتہ، اور جس نے ہجرت کی، لدنیا یصیبها، دنیا کمانے کے لیے، او امرأة ینکحها، یا عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، متفق علی صحتہ، اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ رواہ امام المحدثین، اس حدیث کو محدثین کے دو اماموں نے روایت کیا، ایک ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبۃ الجعفی بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس کو روایت کی، جبکہ ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیسابوری نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو ذکر کیا، اور یہ دونوں حدیث کی کتابوں میں زیادہ صحیح ہیں۔ حدیث کے راوی عمر بن الخطاب، ان کے حالات سن لیں۔ ان کا نام عمر، کنیت ابو حفص، لقب فاروق، والد کا نام خطاب، اور ان کی والدہ کا نام فتحہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت سے ہی نہایت ممتاز تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو نبی علیہ السلام کی دشمنی میں یہ سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا مانگی کہ یہ اسلام قبول کر لے، نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام قبول کر چکی تھیں، اور جب یہ ایمان لائے تو یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی اور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے فتوحات ہوئے، جس میں عراق، شام، بیت المقدس اور مصر وغیرہ شامل ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں آتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ کے غلام فیروز نے، جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، بدھ کی صبح کی نماز میں 6 وار کی، جس کی وجہ سے چند دن بیمار رہے، اور پھر ہفتے کے دن یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی۔
نبی علیہ السلام کے پہلو میں ہی مدفون ہوئے اور ان سے تقریباً 539 احادیث مروی ہیں۔ توضیح الحدیث، یہ حدیث جوامع کلم میں سے ہے اور اپنی معانی کی وسعت کی وجہ سے بہت ہی اہم ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ثلث علم والی حدیث فرمایا ہے۔ ابن دقیق رحمہ اللہ نے فرمایا علماء نے اس حدیث کو ثلث الاسلام کا لقب دیا ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نصف فقہ کا نام دیا ہے۔ امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدی بہذا الحدیث، جو بھی ارادہ کرے تصنیف کا اس کو چاہیے کہ وہ اسی حدیث سے شروع کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو اپنے صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے آغاز اور باب بدء الوحی سے پہلے ذکر کیا، کیونکہ روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں اپنے خطبے میں اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنے خطبے کی یعنی بخاری کے خطبے میں اس حدیث سے ابتدا کی۔ در حقیقت یہ حدیث ان آیات کریمہ کا بیان ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب کے آغاز میں ذکر کی، جو 3 آیات باب کے شروع میں ذکر ہو چکی، تو در حقیقت یہ حدیث انہی آیات کریمہ کا بیان ہے۔ دین اسلام کی بنیاد اخلاص عمل اور حسن نیت ہے، اس لیے ہر عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالصتاً لوجہ اللہ کیا گیا ہو اور صحیح نیت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ ایسے ہی عمل کا جو ثواب ہے، جبکہ اگر کوئی عمل ریاکاری کے لیے ہو یا اس میں کوئی دنیاوی اغراض شامل ہو تو وہ عمل بے اثر بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح نیت فاسدہ کی وجہ سے کیا جانے والا اچھے سے اچھا عمل بے فائدہ ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی برا عمل محض نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے، نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے وہ عمل اچھا نہیں بن جاتا۔ برا عمل ہر حالت میں برا ہی ہے، خواہ سے کتنا ہی حسن نیت کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ اچھا عمل وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے اچھا قرار دیا ہو، اور برا عمل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں برا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کام فی نفسی ہی برے ہیں اور ان سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان میں حسن نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کاموں کو بذام خود اچھی نیت سے کرنا ان کی قباحت اور برائی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ حدیث نبوی کا مقصد یہی ہے کہ اگر اعمال صالحہ میں رضائے الہی مقصود نہ ہو بلکہ دنیاوی فائدہ مقصود ہو تو وہ اعمال دنیاوی اعمال بن جاتے ہیں، کیونکہ اعمال صالحہ میں نماز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن اگر نماز میں بھی ریاکاری ہو، نماز بھی اگر ریاکاری سے پڑھی جائے تو اللہ کے نزدیک اس نماز کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس حدیث کے شان ورود کے بارے میں فرماتے کہ یعنی اس حدیث کو نبی علیہ السلام نے جس موقع پر فرمایا تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے ام قیس رضی اللہ عنہ نامی ایک عورت کو پیغام نکاح دیا۔ اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ چنانچہ اس آدمی نے اس عورت کی شرط کو قبول کر کے ہجرت کر لی، پھر دونوں نے باہمی رضامندی سے نکاح کر لیا، مگر اس شخص کا نام مہاجر ام قیس مشہور ہو گیا۔ اس عورت کا نام توقیل رضی اللہ عنہ اور اس کی کنیت ام قیس رضی اللہ عنہ تھی۔ اکثر محدثین اس کا نام بھول گئے ہیں۔ تو اتنا اچھا عمل یعنی ہجرت کرنا، اگر اس میں بھی ریاکاری ہو یا اس میں کوئی دنیاوی فائدہ مقصود ہو تو وہ اچھا عمل بھی بے فائدہ بن گیا، کیونکہ تمام اعمال کے لیے شرط یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی طرح ایک موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا چاہا تھا، تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی شرط لگائی تھی۔ جب وہ مسلمان ہوئے پھر نکاح ہوا تو اس پر نبی علیہ السلام نے کوئی نکیر نہیں فرمائی تھی۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں ابو طلحہ کا پہلے سے مسلمان ہونے کا ارادہ تھا اور اس واقعے میں ان صحابی کا پہلے سے ہجرت کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس پر نکیر فرمائی اور ابو طلحہ پر نکیر نہیں فرمائی۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کی جمع ہے اور نیت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تمییز عبادت عن العادہ، یعنی نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔
مثلا ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اگر اس نے نیت کی ہے نماز کی تو نماز ہو جائے گی، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ویسے ہی کھڑا ہے۔ دوسری قسم تمییز عبادت عن العبادت، یعنی نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا۔ مثلا نیت کے ذریعے ظہر اور عصر کی نماز میں فرق کرنا، اگر نیت کی ہو ظہر کی تو وہ نماز اس کی ظہر کی ہوگی، لیکن اگر عصر کی نماز ہو اور نیت اس نے ظہر کی تو اس کی عصر کی نماز بھی رائے گاہ چلی گئی۔ تیسری قسم تمییز معبود عن المعبود، یعنی نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کرنا۔ مثلا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کی نیت سے معلوم ہوگا کیا یہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور معبود کے لیے، تو اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو کہ صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے۔ ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات میں انما حصر کے لیے آتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ لا عمل الا بالنیت، کہ نیت کے بغیر کوئی عمل وجود میں ہی نہیں آ سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ آدمی نیت کے بغیر بھی عمل کر لیتا ہے، یعنی اس نے نیت نہیں کی ہوتی اور وہ کئی اعمال کر لیتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے کہ عمل کا وجود نہ ہونا نیت کے بغیر، اس سے مراد وجود شرعی ہے نہ کہ حسی، کہ دیکھنے میں تو وہ عمل نظر میں آئے گا مگر شریعت کے نگاہ میں اسی وقت وہ عمل معتبر ہوگا جب اس میں اللہ کے لیے نیت موجود ہو۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہو تو وہ نیت قابل قبول ہوگا، لیکن اگر اس نے نیت ہی نہ کی ہو تو وہ عمل ہی بالکل رائے گاہ چلا جائے گا، لوگوں کو محسوس تو ہوگا کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات کے بعد پھر لکل امرئ ما نویٰ کا ذکر کیا کہ ہر ایک کو اعمال کا بدلہ نیت کے اعتبار سے ہی ملے گا۔ تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے کہ نیت کا معاملہ بہت ہی عظیم شان اور اہم ہے، اس لیے دوبارہ انما الاعمال بالنیات کی تاکید اس جملے یعنی انما لکل امرئ ما نویٰ کے ساتھ کی گئی۔ حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی تھا، انما الاعمال بالنیات کا مطلب اور انما لکل امرئ ما نویٰ کا مطلب ایک ہی تھا، لیکن انما لکل امرئ ما نویٰ کو انما الاعمال بالنیات کی تاکید کے لیے ذکر کیا۔ یہاں پر ایک اور سوال کہ جب پہلے دنیا کا تذکرہ ہو گیا ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، کہ جو کوئی ہجرت کرے دنیا کمانے کے لیے تو دنیا میں عورت بھی آ جاتی ہے، پھر الگ سے عورت کا ذکر کیوں کیا امرأۃ میں؟ تو اس کے چار جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ زیادہ اہتمام کی وجہ سے عورت کا ذکر علیحدہ کیا۔ دوسرا جواب یہ کہ انصار مدینہ ہجرت کرنے والوں پر سب سے زیادہ اثار مال اور اولاد پر کرتے تھے، کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیتا تھا تو مدینہ والے زیادہ تر مال اور عورت ہی ان پر قربان کر لیتے تھے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ کوئی اس دو وجوہات کی بنا پر ہجرت نہ کرے، یعنی نہ تو دنیا کی وجہ سے اور نہ ہی عورت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور تیسرا جواب یہ کہ شائع نزول کی وجہ سے عورت کا تذکر آ گیا، کیونکہ اس صحابی نے اسی عورت کے لیے ہجرت کی تھی، اس وجہ سے یہاں پر عورت کا الگ ذکر کیا۔ اور چوتھا جواب یہ کہ عورت کا فتنہ بہت اہم ہے، اس لیے اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا۔ تو حدیث میں جن اعمال کے لیے نیت کو ضروری قرار دیا گیا ان سے اعمال مقصودہ مراد ہے، یعنی ایسے اعمال جن کا کرنا شریعت میں مطلوب اور دین میں مقصود ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ یہ اعمال بغیر نیت کے معتبر نہیں اور نہ ہی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ فقہا کے نزدیک نماز کے لیے نیت لازمی ہے اور بغیر نیت کے نہ تو نماز صحیح ہے اور نہ ہی عند اللہ مقبول ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ حنفی فقہا کے نزدیک نیت نماز کے لیے شرط ہے اور نیت کا نماز کی صحت کے لیے شرط ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، جبکہ بعض فقہا کے نزدیک نیت نماز کا رکن ہے۔ اور اعمال غیر مقصودہ سے ایسے اعمال مراد ہے جو کہ مقصودی نہ ہو، البتہ کسی دوسرے عمل کی بنا پر اس عمل کو ضروری قرار دیا گیا، جیسے وضو اور غسل، کہ یہ فی ذات ہی مقصود نہیں لیکن نماز وغیرہ کے لیے اس وضو کو اور غسل کو ضروری قرار دیا گیا۔ تو اعمال غیر مقصودہ میں نیت کے لازم ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وضو اور غسل میں نیت ضروری ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وضو اور غسل بغیر نیت بھی معتبر ہے، البتہ ان اعمال میں نیت سنت اور مستحب ہے۔
کیونکہ نیت کا معنی دل سے قصد اور ارادہ کرنے کے ہے، اس لیے زبان سے کہنا شرط نہیں، جبکہ بعض فقہا کے نزدیک زبان سے کہنا سنت اور مستحب ہے۔ اسی طرح پھر نیت کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، عالم ہونا، یعنی جو عمل کر رہا ہے اس کی اہمیت اور حقیقت سے واقفیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ نیت کے منافی کوئی کام نہ کرے، یعنی نیت ایک ہو اور کام اس کے الٹ کرے، تو نیت کے لیے ان 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔